انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا ایک مرتبہ پھر آداب۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ تقریباً پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے 7.5 کروڑ آبادی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ہے بھی۔ میری مراد ہے ان صارفین کی جو کہ پاکستان میں بڑی تیزی سے جو بڑھتا ہوا پھیلاؤ ہے انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا کا، اور جس طرح سے پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا پروموٹ ہو رہا ہے، اس سے جڑے جو مسائل ہیں ان پر بات کرنی ہے ہم نے آج۔ اور اس کی وجہ کل اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی معیار کی کانفرنس حکومت پاکستان کا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ منعقد کروا رہا ہے۔ ان کا ایک ذیلی پروجیکٹ ہے پاکستان پیس کولیکٹیو، وہ اس کے اصل منتظمین ہیں، اور وہ اس وقت یہ کانفرنس کروانے کا مقصد کیا ہے یہ بتانے کے لیے اس وقت میرے ساتھ عثمان ظفر صاحب موجود ہیں، جو کہ پاکستان پیس کولیکٹیو میں ریسرچ اور سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ ساتھ میں آپ ثاقب تنویر صاحب کو تو جانتے ہی ہوں گے، انڈیپینڈنٹ کی ویڈیوز میں اکثر ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا ایڈیٹر ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ جو سارا سوشل میڈیا کا ایک تیزی سے پھیلا پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی، اور استعمال اس کا جس طرح سے ہو رہا ہے، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن اس وقت منسٹری آف انفارمیشن کو یہ کانفرنس کروانے کی کیوں ضرورت پڑی عثمان صاحب؟ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو میرے خیال سے صرف 7.5 کروڑ عوام کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن میرے خیال سے لوگ جو آن لائن ڈیبیٹس یا آن لائن ڈسکشنز یا آن لائن کا امپیکٹ جو ہے وہ باقی 20 کروڑ عوام پہ نہیں دیکھ رہے، اور وہ بھی ایک بڑا میجر امپیکٹ ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کیمپینز دیکھ لیں، جو جتنے بھی آپ کے ایکسٹریمسٹ گروپس یا ملیٹنٹ گروپس ہیں، انہوں نے وہ ساری عوام کے لیے وہ کیمپینز کرتے ہیں، چاہے وہ زندگی تماشا کے خلاف کیمپین ہو، چاہے وہ عورت مارچ میں جو ہے کچھ جینڈر بیسڈ ایکسٹریمزم کو ٹارگیٹ کرتے ہوں، لیکن ان کا پیغام صرف 7.5 کروڑ عوام کے لیے نہیں، وہ ساری ہی 22 کروڑ عوام کے لیے، اور اس لیے جو ہے وہ ایک تھریٹننگ اور ایک ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ زیادہ ایمپلیفائی ہو سکتا ہے۔ حکومت پاکستان کو اس کی ضرورت اس لیے پڑی چونکہ آن لائن اسپیس کے ڈائنامکس اب ٹریڈیشنل میڈیا کے ڈائنامکس سے بہت مختلف ہیں۔ ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ اگر آپ نے آن لائن اسپیس کو اسیس کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں کون سے خطرات ہیں، کون سے ایریاز آف کنسرن ہیں، اور کس طرح ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس پہ ایک ایکڈیمک ریسرچ کی جائے اور اسکالرشپ کو بلایا جائے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس اسپیس میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پریکٹیشنرز ہوں، ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے ہوں، ڈیجیٹل جرنلسٹ ہوں آپ جیسے، ان ساروں کا ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ حکومت اگر یہ کانفرنس کروا رہی ہے تو میں بھی وہ کنٹرول کرنے کا کچھ سوچ رہی ہے، کوئی نیا تجربہ کرنا چاہ رہی ہے، اس طرح کی خدشات تو نہیں ہونے چاہیے۔ ایسے بالکل خدشات نہیں، یہ ایک ایکیڈیمک کانفرنس ہے، اور ایکیڈیمک کانفرنس میں ہم نے صرف پاکستان کے اسکالروں کے نہیں، انٹرنیشنل لیولس پہ اسکالرز آ رہے ہیں، یو کے سے، یونائٹڈ اسٹیٹس سے، آسٹریلیا سے، سنگاپور سے، وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک انفارمڈ پازیٹیو ایڈوکیسی کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ ہم جو اس کانفرنس کے تھرو بھی ایک ڈیبیٹ کروانا چاہتے ہیں، ڈسکشن کروانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ڈیبیٹ کے تھرو کوئی لا انفورسمنٹ کی جائے یا کوئی سرویلنس کی جائے، ہم تو ایکچولی چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک پازیٹیو ایکیڈیمک ایویڈنس ڈریون ڈیبیٹ کی جائے۔ مطلب خود پہلے حکومت سمجھنا چاہتی ہے کہ مسائل اصل میں ہیں کیا، پوائنٹ آؤٹ ہوں، پھر ان کی سولوشنز کی طرف جائیں۔ اور ان میں جو سیشنز بھی جو ہیں ان میں گورنمنٹ کے آپ زیادہ لوگ نہیں دیکھیں گے، آپ انڈیپینڈنٹ اسکالرز دیکھیں گے، آپ جرنلسٹ دیکھیں گے، ریسرچرز دیکھیں گے، پاکستان بیسڈ اینڈ آؤٹ سائڈ آف پاکستان۔ سوشل میڈیا کا جو ایک سب سے بڑا میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو اس کو ہتھیار کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ ہے انفلوئنس کرنے کی ایبلٹی۔ جتنا تیزی سے وہ لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے اور کتنی تیزی سے وہ پھیلتا ہے، وہ شاید وہ جو پہلے ٹریڈیشنل میڈیا ہوتا تھا اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو ثاقب آپ بتائیں، سوشل میڈیا کو آپ مانیٹر کرتے رہتے ہیں، پاکستان میں اگر آپ سے کہا جائے کہ 1 2 3 کون سے بڑے 3 مسائل ہیں سوشل میڈیا کو لے کر لوگوں کو، جو عام لوگوں کو نظر آتے ہیں، وہ کون سے ہوں گے؟ آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ تو آبویسلی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا ہے، اور میں اس کے اوپر تھوڑا سا صرف ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ فیک نیوز کا جو فینومینن ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے فیک نیوز یا ایک جو ہے وہ غلط انفارمیشن، وہ یہ ہے کہ دس از اے جرنلسٹک پرابلم،
کہ صحافیوں کو اس کو ٹیکل کرنا ہے, یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے شاید ایمپلیفائی ہو رہا ہو, بٹ فیک نیوز کا جو فینومینن ہے وہ جب سے انسان بنے ہیں تب سے ہے. بلکہ جب سوشل میڈیا نہیں بھی آیا تھا ہمیں پتہ ہے کہ سوسائٹیز کے اندر متس ہیں, لیجنڈز ہوتے ہیں جس کو جو ہے وہ ٹھیک سمجھا جاتا ہے. تو یہ ایک جرنلسٹک پرابلم نہیں, ایک سوسائٹل پرابلم ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنی ایموشنز کو جو ہے وہ زیادہ یوز کرتے ہیں جب کسی انفارمیشن کو پروسیس کرنا ہو. آئی تھنک ہمیں آج کل کی سیٹنگ کو بھی دیکھنا ہوگا. جو ورلڈ آرڈر ہے وہ پاپولزم کا ورلڈ آرڈر ہے, جو ہے وہ جو گورنمنٹس ہیں, جو ہائرارکیز ہیں, اسٹیبلشمنٹس ہیں, وہ پروپیگنڈا کو یوز کرتی ہیں, اور پروپیگنڈا کے اندر پھر سچ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو گورنمنٹس بھی جو ہیں, ایون ہماری کرنٹ گورنمنٹ پاکستان کے اندر پرانی گورنمنٹس ہوں یا جو بھی پاور کے اسٹیک ہولڈرز ہوں وہ ہوں, یا دنیا بھر کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بہت زیادہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. تو دنیا بھر کے اندر جو اسٹیٹس کو کے اسٹرکچرز ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں اپنے میسیج کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے, دوسروں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, اور ایک ایموشنل اپیل اپنی کریٹ کرنے کے لیے. تو وہاں پر آ کے جو جرنلسٹ کا رول ہے, میں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا کرائسس نہیں ہے. ہمارا کرائسس یہ اس وقت آتا ہے جب ہمارے پلیٹ فارم کو, ہمارے سوشل میڈیا کو, یا ہماری ویب سائٹس کو, نیوز آرگنائزیشنز کو, جب یہی پروپیگنڈا یوز کرنے لگے اپنا جو ہے پروگرام جو میسیج ایمپلیفائی کرنے کے لیے. وہاں پر آ کے وی ہیو ٹو اسٹیپ ان, اور وہاں پر آ کے ہمیں اس کو انشور کرنا ہے کہ جو انفارمیشن ہمارے تھرو پروسیس ہو رہی ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو, اس کے اندر کوئی فیکچوئل انیکوریسی نہ ہو. تو یہاں پر آ کے ایک ہمارا جرنلزم کا رول ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک سوشل میڈیا کی جو خوبصورتی ہے وہ ہے ہی یہ کہ اس کے اوپر سب کچھ جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو اگر کچھ لوگ جو ہے اس کے اوپر ڈس انفارمیشن کرتے ہیں, وچ از آ چیلنج فار اس ایز اے جرنلسٹ, ہمیں اس کو جو ہے وہ انشور کرنا ہے کہ اگر کہیں پہ کسی لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ زیادہ تر نیگیٹو استعمال اس کا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اگر اس کا پازیٹیو دیکھیں, پازیٹیو بھی بہت ہیں, لیکن نیگیٹو, اب جیسے پچھلے سال عورت مارچ ہوا تھا, کتنا زیادہ اس کیمپین کو ٹارگٹ کیا گیا. اچھی چیز وائرل نہیں ہوتی نا, اچھی بھی ہو رہی ہے تو وائرل, ڈیسنٹ چیز وائرل نہیں ہوتی, ڈیسنٹ چیز وائرل نہیں ہوتی. تو جو آپ فیک نیوز کا آپ کا جو پروپیگنڈا میسج ہوتا ہے وہ کنٹروورشل ہوتا ہے, پرووکیٹیو ہوتا ہے, وہی وائرل ہوتا ہے. اور اسی لیے شاید جو ہے وہی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے کہ پرووکیٹیو اسٹیٹمنٹس, یا آپ جو ہے وہ بینرس کو, فار ایگزامپل عورت مارچ کی ایگزامپل لیں, اب اس میں ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ لوگوں نے بینرس کو جو ہے وہ فوٹو شاپ کر کے لگا دیا, اس کا جو ہے ٹیکسٹ چینج کر دیا, پھر آپ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیتے ہیں. میں ابھی جو ہے وہ ریسنٹ ایگزامپل دوں گا, عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ سکون صرف قبر میں ہے. وہ ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے, بٹ ابھی تک اس کو جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے یوز کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا مطلب یہ تھا کہ بھائی پاکستانی مر جائیں, آپ کو وہیں جا کے سکون ملے گا. تو آئی تھنک یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, بٹ اس میں اگین کیونکہ ہم لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے کہ ہم نے الیکٹوریٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے ایز اے جرنلسٹ. تو وہاں پر آ کے ہمارا ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم نے کیسے انشور کرنا ہے کہ یہ جو فیک نیوز ہے یہ نہ ہو. اچھا, یہ جو کانفرنس کی طرف دوبارہ آتے ہیں, ایک تو یہ جو میڈیا کا کردار ہے اور جو فیک نیوز کے مسائل ہیں وہ بھی ہیں, لیکن ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جو بڑا مسئلہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے وہ ڈیجیٹل فراڈس کا ہے, فائنینشیل فراڈس کا. وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور کس طرح سے آپ کے وہ اکاؤنٹ اسکیم ہو رہے ہیں, اور کس طرح سے آپ کی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ احیا کر دی جاتی ہے. تو اس پہ بھی کوئی سیشن ہے, اس پہ بھی کوئی بات ہوگی؟ جہاں تک بات آتی ہے, وہی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آن لائن اسپیس میں انفارمیشن کس طرح آپ استعمال کی جا سکتی ہے اور آپ کے خلاف استعمال کی جاتی ہے, اس پہ بھی ہمارے بہت انٹرسٹنگ سیشنز ہیں. آپ نے بھی بات کی کہ جی پرسنل ڈیٹیلز لیک ہونا آن لائن کس طرح آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی ٹک ٹاک گرل جو ہیں حریم شاہ, ان کی جو پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز تھیں وہ ڈاکسنگ جس کو کہتے ہیں کہ ان کی پرسنل ڈیٹیلز لیک ہو گئی تھیں. ربی پیرزادہ کا بھی آپ کیس دیکھیں, ان کی بھی کچھ پرائیویٹ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی لیک ہو گئی تھیں. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از فن اینڈ گیمس, تو وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹویٹر پہ بھی اس کا بڑا ایک تماشا بنا تھا, لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جب آپ کسی کی پرائیویٹ ڈیٹیلز اس طرح لیک کرتے ہیں تو لوگ پھر اسی انفارمیشن کو استعمال کرتے ہیں فیملی کو ٹریک کرنے کے لیے, اور پھر فیملی کو ٹریک کر کے ان کو ذلیل کرتے ہیں. قندیل بلوچ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ٹارگیٹ ہوئی تھی. اس کا پاسپورٹ لیک ہو گیا تھا, پاسپورٹ کے بیسس پہ انہوں نے اس کی فیملی کو ٹریک کیا, فیملی کو انہوں نے اتنا شیم کیا کہ پھر بھائی اٹھ کے قندیل بلوچ کو اس نے قتل کر دیا. پیپل وانٹ ٹو نو کہ اب حریم شاہ کہاں کی رہنے والی ہے, یہ کہاں کی پیدائش ہے, بولتی کون سی زبان ہے, اس کے فیملی کیا ہے. اگر آپ سٹار بنتے ہیں, سیلیبریٹی بنتے ہیں, تو اس کی ایک کاسٹ بھی ہوتی ہے. تو وہ کہاں, وہ اس کو پھر کیسے ڈیفائن کس نے کرنا ہے, کیا ہوگا؟ میڈیا کا رول, اگر جو مین اسٹریم میڈیا ہے اور رسپانسبل میڈیا ہے وہ اگر نہیں کرتا تو سوشل میڈیا پہ تو وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو پھر اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک بات آتی ہے سٹارز کی اور سیلیبریٹیز کی, آف کورس بیکاز ایک سٹار ایک پبلک اینٹی ہوتا ہے تو پبلک ہیز دا رائٹ ٹو نو. لیکن جہاں تک سٹار کی اپنی ایک پرائیویسی ہے یا اس کی ایک اپنی پرائیویٹ ڈیٹیلز ہیں, وہ لیک نہیں ہونی چاہیے. ابھی بھی آپ دیکھیں کسی بھی سیلیبریٹی کے آپ کو گھر کا پتہ یا اس کے پاسپورٹ کا پتہ کہیں بھی دیکھیں, ملک میں صرف پاکستان میں نہیں, ابراڈ بھی
نہیں استعمال کیا جاتا بیکاز یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی کی جان کو خطرے میں بھی رکھ سکتی ہیں. اگر کوئی بندہ جو ہے جس کا دماغ نہ صحیح ہو وہ وہی انفارمیشن لا کے کسی کو ٹارگیٹ بھی کر سکتا ہے. اینڈ دس ہیپنز آل دا ٹائم. ابھی ربیع پیرزادہ کے کیس میں دیکھ لیں, کسی نے جو ہے اس کی ویڈیو لیک کر کے جو ہے فرینکلی اسپیکنگ اتنا زیادہ اس کا تماشا ہوا ہے دیٹ ہر ہون لائف شی از ہیڈ ٹو چینج ایوری تھنگ. آپ کو سارا کچھ چینج کرنا, تو یہ آپ کے لیے ایک سیکورٹی تھریٹ بن سکتا ہے. یہ ہم تو کہ اپنی لائف کو تھریٹ بن سکتا ہے, بندہ اس تک جا سکتا ہے کہ مے بی. آئی تھنک حریم شاہ کا جو کیس ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے فرام ادر کیسز, بیکاز حریم شاہ کا کیس ان اٹ سیلف ایک بلیک میلنگ کا کیس ہے کہ جس کے اندر جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ خود کسی کی انفارمیشن جو ہے وہ لیک کر رہا ہے اور خود بلیک میل کا ہے. تو اس کے اندر وہ تھوڑے سے جو ہے وہ گراؤنڈ تھوڑا سا سلپری ہو جاتا ہے, سلپری سلوپ ہوتا ہے کہ آپ خود جب اس میں انوالو ہو رہے ہیں تو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا ہوگا کہ لوگ آپ کی پرسنل انفارمیشن بھی جو ہے وہ شیئر کریں گے, جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, بٹ سلپری سلوپ ہے. تو اور سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کریں گے. ہم جیسے ٹویٹر ہو گیا, فیس بک ہو گیا, واٹس ایپ ہو گیا, وہ تو لوگ ساری دنیا استعمال مطلب اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اور کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو وہ یو کے میں دن میں 38 مرتبہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنا موبائل چیک کرتا ہے کہ کوئی چیز مس تو نہیں ہو گئی, کوئی خبر رہ تو نہیں گئی. ہاں, وچ از سرپرائزنگ فار می. ہم تو ایک گھنٹے میں 38 بار چیک کرتے ہیں. تو اتنا ڈومیننٹ ہو گیا ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا آن یور نروز کہ اٹ ریئلی ریفلیکٹس. بٹ اس کانفرنس کا آخری سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ جو چیزیں نکلیں گی اس کو پھر کیا کیا جائے گا؟ مطلب بھول جائیں گے کانفرنس ہو گئی, چلیں جی بہت اچھی کانفرنس, اچھے لوگ بول کے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے جواب دہ بنایا جا رہا ہے پیمرا اور باقی پالیسی میکنگ کا. لیکن میں یہ ضرور کلیریفائی کروں کہ ہمارا مقصد سراسر وہ اس قسم کی پالیسی میکنگ میں نہیں انوالومنٹ. جہاں تک ہماری بات ہے, ہم کس طرح اس کانفرنس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. پچھلے سال بھی جب ہم نے ایک ICMC کی تھی, انٹرنیشنل کانفرنس میڈیا کانفرنس کی تھی, اس میں ہم نے ٹریڈیشنل میڈیا سے ریلیٹڈ بہت ساری ریسرچ اکٹھی کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آپ کی یونیورسٹیز ہیں جن میں میڈیا اسٹڈیز پڑھایا جاتا ہے, ان کے پاس کوئی کنٹمپرری ریسرچ نہیں ہے ان موضوعات کے اوپر. وہی پرانی اب گھسی اسٹڈیز آپ جو ہیں وہ کروا رہے ہوتے ہیں, اور بچے جو انٹر ہوتے ہیں ورک فورس میں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ایکچولی ریئلٹی جرنلزم کی کیا ہے. ہم نے ایکچولی HEC کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک کانفلکٹ رپورٹنگ کا کورس جو ہے اس کے لیے کریکولم میں ریفرنس مٹیریل تھرو ریسرچ جنریٹ کرایا تھا اس کانفرنس سے. اس سال بھی چونکہ ڈیجیٹل میڈیا ایک بہت میجر پرائرٹی ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور اکیڈیمیا کے لیے بھی, ہم یہ ریسرچ جو ہے HEC کو اور مختلف یونیورسٹیز کو فراہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ اپنے بچوں کو ڈیجیٹل میڈیا پہ پڑھائیں گے ان کے پاس وہ کنٹمپرری کٹنگ ایج انوویٹو ریسرچ اویلیبل ہو جو وہ پڑھا سکتے ہیں. یونیورسٹیوں کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ایک جو ایشو جو مجھے کافی ہارٹ کرتا ہے, کیونکہ میڈیا کا پارٹ ہوں میں بھی پاکستان کی, کہ میڈیا اس طرح کے ایشوز پہ بات نہیں کرتا, پروگرامنگ نہیں کرتا. پالیٹکس از وٹ دے وانٹ ٹو سیل آل دا ٹائم. تو اس کی طرف بھی کچھ ہوگا کہ حکومت کسی طرح سے ان کو اس طرف لا سکے کہ آپ اس طرح کے جو اصل مسائل ہیں لوگوں کے ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں ان پہ بھی کوئی بات ہو, ان پہ بھی کوئی ٹاک شوز ہوں, ان پہ بھی کوئی بات ہو. ٹھیک ہے, ریٹنگ ہر چیز نہیں ہوتی, سم ٹائم ریئل ایشوز آر what should drive you. Absolutely. انٹرسٹنگلی بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو فیکٹ چیکنگ اور سورس ویریفیکیشن میں اب انوالوڈ ہیں, وہ ایکچولی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل لٹریسی والے پروجیکٹ میں, جس میں انٹرنیشنل فیکٹ چیکنگ نیٹ ورک آتا ہے, فرسٹ ڈرافٹ آتا ہے. وہ بیسکلی اب جرنلسٹ کی ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ فیکٹ چیکنگ اور سورس ویریفیکیشن کس طرح کرنی چاہیے. ان کے کچھ لوکل افیلیٹس بھی ہیں, جس طرح میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی ہے, وہ یونیسکو کے ساتھ مل کے ایک اسپیشل ورک شاپ آرگنائز کروا رہا ہے کانفرنس میں فار ورکنگ جرنلسٹ, ینگ پروفیشنلز اینڈ اسٹوڈنٹس کے, جی کس طرح آپ نے فیکٹ چیکنگ اور سورس ویریفیکیشن کرنی ہے. اس کے علاوہ, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, جہاں تک ہم ایشو کی اویئرنیس کے بارے میں بات کرتے ہیں, بہت ضروری ہے کہ میڈیا ان ایشوز کے اوپر اویئرنیس کرے اور ان کو صرف ایک مسالے دار طریقے سے نہ انالائز کریں, چونکہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن جو بڑے سیریس مسائل ہیں. ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈیپینڈنٹ اردو بھی میڈیا پارٹنر ہے اس کانفرنس میں, اور ہم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے جو بھی وہاں کی کوریج ہوگی وہ کرتے رہیں گے. تو ثاقب, آپ بریفلی اگر بتا سکیں, آپ بھی وہاں کوریج کے لیے ہوں گے, تو کیا چیز ہوگی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ فوکس کریں گے اور چاہیں گے کہ اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو بتائیں؟ میں یہ چاہوں گا کہ مجھے اس کانفرنس کے اندر سے جو ایک مین ٹیک اوے, چاہے وہ اس کانفرنس سے ہو یا کہیں سے بھی ہو, وہ یہ ہے کہ ایک عمومی تاثر جرنلسٹ کے بارے میں ہم لوگ خود بنتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ فریڈم آف انفارمیشن کے چیمپئن ہیں, جو ہے وہ ہمارا فریڈم ہے, ہم نے بولنا ہے. بٹ آئی تھنک جرنلزم دنیا کا واحد پروفیشن ہے جس میں جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس فریڈم نہیں ہوتا. ہم وہ واحد پروفیشن ہے, ہمارے کوڈز ہیں, ہم وہ بات نہیں کر سکتے آپ کو سمجھے تو وہ اگر ہم سینسٹائزیشن کر سکیں تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم واحد پروفیشن ہے کہ جو ہمارا ایڈیٹر ہمیں بولتا ہے, یا جو ہمارے لاز ہیں یا جو ہمارے ایتھکس ہیں,
وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم نے کیا بولنا ہے. تو آئی تھنک وہ یہ اگر ایک جو ہے وہ سینسٹائزیشن ہو سکے, صحافی کو بتایا جا سکے کہ بھائی تو تمہارے پاس فریڈم نہیں ہے, جو تمہارے ایتھکس ہیں, جو تمہارے آرگنائزیشن کے رولز ہیں, وہ ڈیفائن کریں گے کہ تم نے کیا بولنا ہے. اس پہ ایک سیشن ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ رولز اینڈ رسپانسبلٹی پہ. بلکہ اچھی بات آپ نے کی ثاقب, بیکاز ہارون صاحب بھی جو ہیں اس سیشن کا حصہ ہوں گے آن ڈیجیٹل میڈیا اینڈ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, اور ہمیں امید ہے وی آر ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ آپ کا جو بہت سالوں کا ایکسپیرینس ہے ورکنگ فار بوتھ انٹرنیشنل نیشنل میڈیا, وہ کسی طریقے سے ایجوکیٹ کر سکے لوگوں کو. اسلام آباد میں یہ منعقد ہو رہی ہے کنونشن سینٹر میں, 2 دن کی ہے. تو if you have time please do come and attend some of the sessions that really جو آپ کے انٹرسٹ کے ہیں. تب تک کے لیے انڈیپینڈنٹ اردو کو اجازت.